اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کے موتی کی جو سیریز ہے اس کے مطابق آج ہمارا لیسن نمبر 16 ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے نماز ضائع کرنے والوں کا انجام۔ نماز ضائع کرنے والوں کے انجام پر ہے اور اس کے لیے ہماری آیت ہے سورہ مریم کی اور آیت کا نمبر ہے 59۔ آیت میں جیسا کہ لفظی ترجمے کے ساتھ بتاتی ہوں، فخلف من بعدہم، فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم بعد ان کے، خلف برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا تو عنقریب وہ جا ملیں گے گمراہی یعنی ہلاکت کو۔ تو یعنی پھر اس کے بعد، ان کے بعد، اس میں آیت کے میں ذکر جو ہو رہا ہے نا، ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی کو جا ملیں گے۔ تو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سورہ مریم میں، یہ سورہ مریم کی آیت ہے نا، تو سورہ مریم میں ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان ذکر کیا کہ فخلف من بعدہم، تو کیونکہ یعنی کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ایسے لوگ اور ایسی نسلیں آگے چل کے آئیں گی۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں بھی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ غور کیجئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی پہلے والے بھی اللہ نے پیدا کیا اور تم لوگ بھی، اور تاکہ تم لوگ عبادت کرو اللہ کی تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیں عبادت کیا ہے، کیا ہے عبادت؟ عبادت کے معنی ہے کہ انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا، اور جو عاجزی کی بہترین مثالی عبادت ہے نا، وہ بہترین جو مثال ہے، بہترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یہ فرض عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے، اور نماز ہی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول میں نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور اس کو ادا کرنے والے جو ہیں کامیاب ہوں گے، اور اس کو چھوڑ دینے والوں کا انجام برا ہوگا، جیسا کہ آج کی جو آیت ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کا ہم آگے مطالعہ بھی کریں گے کہ نماز ضائع کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ تو نماز جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں ان کے لیے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنی زیادہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی ہے، اور دیکھیے کہ یہ جو بھی ہم نے آیت لی اس میں بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے۔
کیا مطلب ہے خواہشات؟ انہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں سو جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اور کر لوں، یہ خواہش ہو گئی نا، تو اس کے چکر میں نمازوں کو چھوڑیں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. سمجھ رہی ہے بات کو؟ حلق سے نیچے نہ اترنا، صرف لفظوں کو منہ میں کہہ دینا، نہ اس کا معنی پتا نہ مفہوم پتا اور کچھ نہیں، بس حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ میرے نبی نے فرمایا. اور قرآن کی قرات جو ہے تین طرح کے لوگ کرتے ہیں. نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق اور نمبر 3 فاجر. حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے یعنی کہ کماتا ہے نا، اس کی آیتوں کو بیچتا ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ کر لو یہ کر لو، اس طرح کے کاموں کے لیے. اور مومن جو ہے اس پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو دیکھیے کہ یہ جو ادا الصلاۃ ہے، یہ اہم فریضہ جو ضائع کرتے ہیں نا ان کے بارے میں. نماز ایک اہم فریضہ ہے نا کہ بعد میں برے آنے والے لوگوں کی صفات میں دیکھیں، جو بعد میں یعنی دنیا آگے چلے گی، نسل انسانی آگے بڑھے گی، جو بعد میں برے لوگ آئیں گے ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ نمازوں کو ضائع کریں گے. اور نماز کو ضائع کرنے کے متعلق بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اس سے نماز کو مکمل چھوڑ دینا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں، مختلف رائے ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کرتے ہیں، ابھی پڑھ لوں گی اور پھر ٹائم ہی بہت اوور کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے سجدے پٹک لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہو گئی نماز. یعنی کچھ جو اہل علم ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نماز کا چھوڑنا ہی ہوا کہ بوجھ سمجھ کے اتارنے چلے گئے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو کون ہے جو اہم فریضے کو ضائع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یعنی اس وقت تو نہیں پڑھی اور بعد میں ہر وقت قضا ہی پڑھ رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کرتے ہیں، یعنی اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ سب چیزیں ضائع کر دیتے ہیں. تو جنہوں نے نماز ضائع کر دی، ادا الصلاۃ، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والے. حسن بصری کہتے ہیں سبرات وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو اپنے لیے لازم کر لیا. یہ ہیں فرض نمازوں کو چھوڑنے والے اور نمازوں کو مؤخر کرنے والے. اب ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ عصر ہو جاتی ہے، اور عصر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. اور نماز کو لیٹ کرنا ہی نماز کو ضائع کرنا ہے. نماز کو لیٹ کرنا، غور کیجئے میری بات پہ کہ وقت پہ نہ پڑھنا. لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت نکل جائے. تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا یا پھر اس کو ترک کر دینا ہی نماز کو ضائع کر دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو نماز کی طرف سستی سے آنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اللہ کی یاد کو کم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سورہ نساء کی آپ غور کیجئے گا کہ نماز کی طرف سستی سے آئیں اور دکھاوے کی نماز، یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک تو سستی سے آنا اور ایک دکھاوے کی نماز ہے کہ بھئی دکھاوا کرنا، اس میں اللہ کو کمی یاد کرنے کے مترادف ہے یہ. بے شک منافق لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں فرمایا بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یعنی نماز کی حالت میں بھی ان کو اللہ یاد نہیں ہوتا، بس ایک سبق سا ہے جس کو پڑھ دینا ہے آ کے. اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی نماز، خشوع اور خضوع میں جو نماز ادا کی جاتی ہے نا، اس نماز کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اول وقت میں پڑھی ہوئی نماز اور انتظار کر کے جس ایک نماز سے دوسری کی طرف جانے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. یہ نماز ضائع کرنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ دیر کر دی، بالکل بوجھ سمجھ لیا، سستی سمجھ لی، اور پھر نفاق کی علامت ہے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے
کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے. اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. یعنی جب دیکھتا ہے نا کہ اب بالکل وقت جا رہا ہے تو جلدی جلدی جا کر نماز پڑھتا ہے. تو اسے نبی کریم نے جو کہا کہ 4 ٹھونگے مارنا، یعنی 4 فرض پڑھ لی اور 4 سجدے اس میں سجدوں میں جا کے اس طرح جلدی جلدی اٹھ کے، کیونکہ وقت جا رہا ہوتا ہے نا. تو یہ نفاق کی علامت قرار دی ہے میرے نبی نے. تو کتنی خوفناک بات ہے جو نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز کو بھاری سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز. یہ صحیح مسلم سے ہے. اور تندرست ہونے کے باوجود نماز کی طرف نہ آنا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو الفاظ سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور تندرست ہوتے ہیں اور صحیح سالم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو عمدگی سے نماز نہ پڑھنا جو ہے اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی، حالانکہ وہ اپنے لیے ہی نماز ادا کرتا ہے. یہ صحیح مسلم سے ہے کہ عمدگی سے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے نبی نے تنبیہ کی ہے. اور یہ جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا لوگ کہ بالکل بس جلدی جلدی الفاظ ادا کرتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی بہت تیز تیز پڑھ رہا تھا. تو حذیفہ نے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کرو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو انہوں نے کہا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرو گے. پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. سنن نسائی سے ہے یہ. تو یہ دیکھیے کہ جلدی جلدی جو بالکل پڑھتے ہیں اس کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اور اطمینان سے نماز کے ارکان کو جو لوگ ادا نہیں کرتے. اس سلسلے میں بھی ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گیا، اسی وقت ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، پھر دوبارہ اس نے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام کیا، پھر نبی نے یہی فرمایا، پھر نبی نے یہی فرمایا 3 دفعہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز اسی طرح سے مکمل کرو. یہ میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے طریقے میں اطمینان پر کتنا زور دیا، خوشی اور خضوع پہ. اور رکوع اور سجدے میں خاص طور پر کمر سیدھی کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی کہ جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہ رکھے، یعنی اپنی پشت کو سیدھا رکھنا. اچھا شافعی اور احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کی طرف جاتے وقت جو لوگ سستی اچھا 6 صفات ہیں منافق کی علامت کہ نماز کی طرف جائے گا سستی کا مظاہرہ کرے گا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائے گا کہ لوگوں کے بس لوگ دیکھ لیں ہاں میں نے نماز ادا کر لی. اور اس کی ادائیگی، منافق کی ادائیگی جو ہوگی نا، یہ خصلت ہے اس کی کہ اس کی ادائیگی تاخیر سے ہوگی. اور اگلی خصلت کیا ہے منافق کی؟ جلدی جلدی ٹھونگے مارے گا اور کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر کم کرے گا اور باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہے گا کہ چلو چھوڑو میں اکیلا ہی پڑھ لیتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب اس کو دوبارہ دوہرا دیتی ہوں کہ نماز میں سستی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ادائیگی میں تاخیر، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اللہ کا ذکر کم کرنا، باجماعت نماز سے پیچھے ہٹنا، یہ 6 خصلتیں ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو یہ دیکھیں کہ یہ 6 صفات تو نہیں ہے کہیں، اگر ہیں تو ان کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو
خلاصہ یہ ہے کہ جب جو وضو مکمل کرے اور رکوع سجود مکمل کرے تو وہ اچھی طرح پھر نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. جو اچھی طرح نماز وضو ہی نہیں کرتا اور نماز کو کی حفاظت نہیں کرتا تو گویا اس نے نماز کو ضائع کر دیا, اور جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ باقی تمام شرعی احکام کو بھی ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور جیسا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور دیکھیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا سب سے اہم سبب خواہش پرستی ہے. جب نماز میں سستی آئے نا تو سمجھ جائیے کہ یہ خواہش پرستی کی وجہ سے ہو رہا, کیونکہ یہ سب سے بڑا سبب ہے, سب سے اہم سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ضائع کرنے کو خواہشات کی پیروی کے ساتھ ملا کر بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں اور قابل توجہ گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں اور یہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. تو آپ وہ خواہش پرستی ہے نا کہ گھر میرا بہت اچھا ہو, گاڑی میری بہت اچھی ہو, کپڑے میرے بہت اچھے ہوں, خواہش ہے, نمازوں کا کوئی پرواہ نہیں. تو یہ نماز کو ضائع کرنے والی نبی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قول کے بارے میں یہ فرمایا. اور خواہشات کے متعلق ہے نا کہ جو اپنے لیے موافق ہوں تو انسان چاہتا ہے کہ ان کے میرے ساتھ موافقت رکھتا ہے, باقی یہ ہے کہ بچتا رہتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جنت ناپسند, غور کیجیے گا, نوٹ کیجیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے. جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی نا, اندر سے تو جنت بہت اچھی ہے, باہر سے یعنی کہ غم دکھ پریشانی یہ چیزیں انسان اس دنیا میں جو فیس کرتا ہے نا, یہ ہے ناپسندیدہ چیزیں. جو اس دنیا میں تو غربت یہ چیزیں نہیں لوگ پسند کرتے نا, جنت کے باہر ہیں یہ سب. اور راستہ ہے یعنی کہ ادھر سے گزر کے جانا ہے, جو ان کو اچھے سے طے کر جائے گا آگے جنت ہے. اور جہنم جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے کہ اس کے چاروں طرف خواہشات ہیں کہ جس نے خواہشات کا دامن پکڑا تو وہ پھر آخر میں جہنم میں جائے گا. تو جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. آپ دیکھیے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کیجیے گا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھاؤ. جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا کہ دیکھا, واپس آ کر عرض کیا یا رب, اے میرے رب, آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق تو جو بھی سنے گا تو اس میں یعنی اتنی خوبصورت جنت ہے کہ جو سنے گا وہ تو داخل ہونا چاہے گا. پھر اللہ نے کہا جا کے جہنم دیکھاؤ. تو پھر اللہ کے حکم پر جنت کو جب ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا نا تو پھر اللہ نے فرمایا اب جا کے دیکھ کے آؤ. جب جبرائیل کو پہلے بھیجا پسندیدہ چیزوں کے ساتھ صرف جنت کو دیکھنے, پھر باہر چاروں طرف جب ناپسندیدہ چیزیں ڈالی اور کہا آپ دیکھ کے آؤ. چنانچہ وہ دوبارہ گیا, اسے دیکھا تو کہنے لگے اے میرے رب, آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. اس طرح جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا پھر جبرائیل کو ادھر بھیجا جا کے دیکھا اور جہنم کو. جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھے آگ کے الاؤ, واپس بھاگے, کہنے لگے اے میرے رب, آپ کی عزت کی قسم کوئی بھی شخص اس کے متعلق سنے گا کہ اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا. اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا. یہ خواہشات اتنی بری چیز ہے, آپ دیکھیے. پھر اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اب جا کر دیکھاؤ. چنانچہ وہ گئے, اسے دیکھا تو کہا اے میرے رب, آپ کی عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا. تو خواہش پرستی کرنا کس جگہ لے جاتی ہے؟ جہنم میں. اور مصیبتوں پہ صبر کرنا اور مشکلوں پہ صبر کرنا اور اللہ سے جڑے رہنا کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں. یہ ہیں ان دونوں جگہوں کے راستے. تو ہم نے غور کرنا ہے. خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے, بظاہر یہ آزمائش ہے نا دنیا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی امت کی خواہش پرستی کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہتے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کے بارے میں 3 چیزوں کا بہت ڈر ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بخیلی کہ جس کی اطاعت کی جائے, نمبر 2 خواہش پرستی نفس کی پیروی کرنا, اور نمبر 3 کیا ہے؟ اور گمراہ امام. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا جو ہے نا کہ ہم نے اللہ کی کوئی نہیں ماننی, صرف اپنی ماننی, یہ گمراہی ہے. اور نبی کریم نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے کہ جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے, اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. یعنی اگر مجھے تم لوگوں سے فکر ہے نا کہ میری یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ مجھے اگر تم لوگوں سے ڈر ہے کہ بعد میں یہ کرو گے آپ لوگ, تو اس میں خواہش پرستی بھی ہے. تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی
آپ یہ سمجھ لیں کہ جو خواہش ہے نا وہ آپ کو جب بہت زیادہ ایک تو برائی کی جڑ ہے، اور دوسرا کیا ہے، خواہش پرستی غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہش پرستی اللہ کے ذکر سے بھی غفلت کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ نے بھی سورہ المنافقون میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال یعنی کہ مال تمہارے اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور نبی نے کیا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے یعنی تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے وہ لوگ یعنی پہلے والی قومیں، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم پہلے والی قومیں جو تھیں وہ بھی ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے، اس کے پاس وہ ہے آسان مفہوم بتاؤں، یہ جو میں بات کہتی ہوں نا کہ لوگ اس دوڑ میں پڑ جاتے ہیں، اس کے پاس وہ ہے، اس نے ایسا گھر بنایا مجھے بھی ایسا گھر بنانا ہے، دنوں رات کام کیے چلے جا رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، اور باقی سب چیزیں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سجاوٹوں کی چیزیں، کپڑے خرید رہے ہیں، یہ سلوا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، مجھے بھی یہ سب کرنا ہے، خواہش پرستی، اور نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات ایسی کہ اس میں نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، خواہشات تو پوری ہو رہی ہیں نا، اس وجہ سے نماز ضائع کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم کو ڈر تھا، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ خواہش پرستی آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی چیز سب سے زیادہ نماز سے غافل کرتی، نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، تو غفلت کا ذریعہ بن جاتے نا۔ یہ خواہشوں کے پیچھے جیسے ہی ہم چلتے ہیں فوراً ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ہمارے اللہ کے ذکر کو ختم کر دیتی ہے۔ تو خواہش کے پیچھے چلنا فرائض سے غافل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خواہش پرستی اللہ کے احکامات کو بوجھ بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ یہ صرف خواہشوں پہ جینے والوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو خواہش پر نماز کو ترجیح دینے والے جیسے ہیں نبی جو ان کے بارے میں بتاتی ہوں آگے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، کہ وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا، یعنی وہ لوگ اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے گئے، سب بھاگ گئے لیکن وہ لڑ رہا ہے، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ خواہ وہ قتل ہو گیا یا اللہ نے اس کی مدد کی، اس کی کفایت کی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ کو میرے لیے، صرف اللہ کہتا ہے میرے لیے روکے ہوئے ہے، ورنہ ساتھی تو بھاگ گئے سارے اس کے میدان جنگ سے۔ اور دوسرا آدمی کون سا ہے؟ جس سے وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین بستر ہو، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات بھر اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور وہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو جا کے سو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو خواہش پر نماز کو ترجیح دینے والے کی فضیلت ہے، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فضیلت ہے۔ اور تیسرے آدمی کون ہے؟ یعنی خواہش کو مارا نا اور اللہ کی راہ میں لڑا، خواہش کو مارا اور رات بھر قیام میں کھڑا رہا۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ جو خواہش پہ نماز کو ترجیح دیتا ہے، وہ بھی بہت فضیلت والا آدمی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ہنستا ہے اللہ دیکھ کے، خوش ہوتا ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے، وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو جائے اور بالآخر سبھی سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ ان 3 آدمیوں سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ میدان جنگ میں جو پیٹ نہ دکھائے، جو راتوں کو قیام کرے اور جو نماز سے غفلت نہ کرے اور نماز کی ادائیگی کے لیے راتوں کی نیند چھوڑ کر بھی کھڑا ہو جائے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے میرے رب کی شان پر، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور نماز جو ہے وہ شر سے
लेकिन शर और शर से, गुमराही से बचाती है, जहन्नुम की गहरी वादियों से बचाती है। इब्ने मसूद पर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जो अलगई है ना, वो जहन्नुम की एक वादी है जिसकी गहराई बहुत लंबी है और उसकी खुराक बहुत बुरी है। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो उनका ठिकाना होगी ना। तो नमाज की जो बहुत ज्यादा अहमियत है, फजीलत है, आप ये देखिए कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूक जो है वो नमाज पढ़ती है। इतनी नमाज की अहमियत और फजीलत है कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूक नमाज पढ़ती है। ये बात अल्लाह पाक ने सूरह अन-नूर की आयत नंबर 41 में फरमाई। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है और फजा में पर फैलाए हुए परिंदे भी, ये सब अल्लाह ही की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी तस्बीह का तरीका मालूम है और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह सब जानता है। अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह ताला ने बताया ना कि देखते नहीं हो ये सब जो कर रहे हैं, असल में अल्लाह ने हर एक की नमाज का तरीका बनाया ना। ये परिंदों और आसमान की फजाओं पे पर फैलाए जो फिर रहे ना, अल्लाह की तस्बीह करती, यही इनकी नमाज है। तो अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत और फजीलत पर अपनी सूरह अन-नूर में देखे कैसे जिक्र किया। और फिर सूरह रात में भी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 में फरमाया, तमाम मखलूक अल्लाह को सजदा करती है। आसमानों और जमीन में जितनी भी चीजें हैं खुशी और नाखुशी से अल्लाह को सजदा कर रही हैं। इसी तरह उनके साए सुबह और शाम सजदा रेज होते हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए ना, हर चीज अल्लाह ताला को पता है, तो साए भी सजदा रेज होते हैं। और तमाम अंबिया की तरफ जो वही आई है तो वो नमाज की वही आई है। सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 73 में अल्लाह ने फरमाया, हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। ये अंबिया के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। और अल्लाह का अपने बंदों को जो हुक्म दिया है अल्लाह ने, खास तौर पे नमाज का जगह जगह दिया है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 31 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों से जो ईमान लाए उनसे कह दो कि वो नमाज कायम करें, वो नमाज कायम करें, और इसमें से जो हमने उन्हें दिया है पोशीदा और जाहिर खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त ना होगी और ना कोई दोस्ती। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप देखिए कितना वाज़ेह हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 31 में कि ईमान जो लाए हो तो नमाज कायम करो, और जो हमने तुम्हें दिया है, जो कुछ दिया है उसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले कि रिस्क में हर चीज आती है, उसे खर्च करो, पोशीदा और जाहिर भी, यानी खुलेआम भी दो और छुप के भी दो। और इससे पहले साथ में डरावे के लिए अल्लाह ताला, वो दिन ना आ जाए कहीं कि जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त ना होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और नमाज की जो फजीलत में ये भी बताती चलूं कि ये सच्चे ईमान वालों की अलामत है। और ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ने सूरह अल इंफाल की आयत नंबर 3 और 4 में फरमाया, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है, उसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं, यही लोग हैं सच्चे मोमिन। इन्हीं के लिए इनके रब के पास बहुत से दर्जे और बहुत बड़ी बख्शिश और बाइज्जत रिज्क है। अल्लाह अकबर। यानी नमाज कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करने वाले के लिए कितनी फजीलत अल्लाह ताला ने बेहतरीन बयान कर दी कि यही है सच्चे मोमिन। और अल्लाह ने इनके दर्जे बुलंद के, इनके लिए बख्शिश और बाइज्जत रिज्क है। हर शख्स चाहता है ना कि मेरे दर्जे बुलंद हो, मुझे बख्शिश मिले और मुझे बाइज्जत मुकाम मिले, रिज्क मिले जन्नत में। तो क्या करना है? नमाज कायम करनी है और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करना है अल्लाह की राह में। अल्लाह का अपने बंदों पर 5 नमाजें जो फर्ज करने का है ना, इसलिए कि नमाज जो है वो इस्लाम का सुतून है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि नमाज इस्लाम का सुतून है। और नमाज इस्लाम और कुफ्र में फर्क कर देती है, और आमाल में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो नमाज है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित कदम रहो, तुम हरगिज उसकी मुकम्मल ताकत न रख सकोगे, और जान लो तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। और वजू की मुहाफिजत वही करता है जो मोमिन हो। साथ में ये भी फरमाया मेरे नबी ने, यानी कि वजू की हिफाजत भी वही करता है जो मोमिन हो। यानी मोमिन को फिक्र होगी ना नमाज की, जिसको नमाज की फिक्र होगी वो अपने वजू की हिफाजत करेगा। वरना कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते, अच्छे खासे सेहतमंद ठीक ठाक में सजे सजाए बैठे होते हैं लोग, सजे सजाए फर्स्ट क्लास, कोई मसरूफियत भी नहीं होती, खाली हाथ बैठे होते हैं, कहते हैं वो वजू नहीं है ना,
اس وجہ سے تو بھائی مومن تو وہ ہے، میرے نبی نے فرما دیا کہ جو وضو کی حفاظت کرے. تو آپ کو ہر وقت کیا کرنا ہے، اس خاص طور پہ اس حدیث پہ رک کے میں آپ کو یہ تنبیہ کروں گی کہ اگر نماز کی حفاظت چاہتے ہو نا، ہر وقت اپنے وضو کی حفاظت کرو. جس نے دیکھیں نبی نے بھی فرما دیا کہ جس نے سب سے جو اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے وہ مومن ہے. تو جو وضو کی حفاظت کرتا ہے نا وہ اصل میں نماز کی حفاظت کرتا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ تیار ہو کے، سج بن کے، خوشبو لگا کے، کوئی چیز بھی نہیں بھولتے، گھر سے نکلتے وقت کوئی چیز نہیں بھولتے، ہر چیز ان کی پرفیکٹ ہوتی ہے، صرف وضو نہیں ہوتا. اور کسی بھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اگر وقت نماز ہو جائے کہتے ہیں وضو نہیں ہے، اب وضو نہیں کر سکتے. بھائی کیا زندگی کی آخری شام گزارنے جا رہے ہو؟ کیا پتہ نہیں ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ کیوں وضو نہیں ہے؟ مومن کا تو ہر وقت اس میں ہونا چاہیے نا. مومن کا ہتھیار ہے، تو کیا ہتھیار کے بغیر کوئی جنگ میں جاتا ہے؟ اگر مومن نماز تو ستون ہے دین کا، تو ستون نہیں ہوگا تو اس پر عمارت کھڑی ہوگی کیا؟ نہیں نا. تو پھر وضو کی حفاظت کیوں نہیں کرتے لوگ؟ بہت سارے لوگوں سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وضو جو ہے وہ بھاری لگتا ہے لوگوں کو کہ وضو کون کرے. جب آپ وضو میں ہر وقت رہیں گی، آپ کو عادت ہو جائے گی وضو کی، نماز آپ کے لیے بوجھ نہیں رہے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے وضو کو بوجھ بنا لیا. بھائی آپ حج کرنے جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو، ہر وقت وضو میں رہتے ہو نا. اپنا جب ضرورت پیش آتی ہے، اگلا وضو آپ کا ختم ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ دوسرا وضو کر کے آتے ہو نا. آپ کو پتا ہے ہم نے مسجد الحرام میں جانا ہے ہم نے، تو پھر عام زندگی وہاں سے ٹریننگ لینے کا کیا فائدہ؟ وہاں سے ٹریننگ لینے کا کیا فائدہ؟ اور کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں تو ٹریننگ لینے ابھی گئی نہیں تو میں تو ایسے ہی رہتی رہوں. نہیں، ہم سب جو ہیں ہر وقت اگر وضو میں رہیں گے تو دیکھیں کہ اگر ہم ذکر کریں گے، جو کچھ بھی ہم عبادت کریں گے وہ بھی بہت افضل ہوتی ہے وضو کے ساتھ. اور بھی بہت وضو کے فائدے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. لیکن اس سے نماز کی حفاظت جو ہے وہ ہر حال میں چلتی ہے. تو نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی سے کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھو. تو دیکھیے کہ اگر نہیں ہے طاقت کسی بھی طرح مریض کے لیے تو وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. اور اگر وضو کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو تیمم بھی رکھ دیا گیا ہے کہ آپ وہ کر لیں، لیکن کچھ بھی کر لیں لیکن نماز تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا روزانہ دوبارہ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لینے کا جو عمل ہے نا، اس سلسلے میں آپ سنیں کہ صحیح بخاری میں کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں. کیا چیک کرنے آتے ہیں فرشتے؟ کیوں بھیجتا ہے اللہ؟ سنیں غور سے، اللہ بندوں سے فرشتوں کے ذریعے سے نمازوں کی خبر لیتا ہے. اللہ کی رسول فرما رہے ہیں تمہارے پاس دن کے ٹائم فرشتے آتے ہیں، رات کے ٹائم آتے ہیں باری باری. اور وہ جو نماز فجر اور نماز عصر میں دونوں فرشتوں کی آپس میں جمع ہوتے ہیں. جو فجر میں آتے ہیں ان کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے، پھر عصر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں اور فجر والوں کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن وہاں دونوں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں، جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے. حالانکہ رب اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. صحیح بخاری سے ہے کہ جب صبح کو فرشتے آتے ہیں اور بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب آئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہا تھا بندہ تیرا. اللہ کو جا کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب عصر پہ ہماری ڈیوٹی ختم ہوئی ہم بھی نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے، اور جب دوسری شفٹ آ جاتی ہے عصر کے وقت فرشتوں کی تو وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر جب وہ فجر کے وقت ان کی چھٹی ہوتی ہے وہ جا کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم گئے تھے تو بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم آئے تو بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ فجر کی نماز وقت پر اول وقت میں پڑھا کرے، اور عصر کی بھی، کیونکہ فرشتے کوئی ہمارے انتظار میں کھڑے نہیں رہیں گے کہ جب تم بالکل اینڈ پہ جا کے مغرب ہونے سے پہلے نماز پڑھو گی تو ہم تب واپس جائیں گے. فرشتوں نے واپس جانا ہوتا ہے، نئی فرشتوں کی ٹیم آ رہی ہوتی ہے. اس لیے آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ عصر کی نماز کو بالکل لیٹ نہ کیا کریں، یہ منافق کی علامت ہے. منافق جو ہے نا وہ عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے ہمیشہ. عصر کی نماز دیکھیں ایسے مصروف ٹائم کے بیچ میں آتی ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ یہ فرشتے چلے جائیں گے اور میرے رب کو یہ رپورٹ دیں گے کہ میں تو یہ کام میں بزی تھی، تو کیا میرے رب کو جب یہ رپورٹ ملے گی کہ میں ان کاموں میں بزی تھی کیسا لگے گا؟
بتائیے کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. تو پھر اللہ کے پاس یہ رپورٹ جائے کہ جب فجر، اس لیے فجر کی بھی تاکید ہے، یہ نہیں کہ بالکل جب سورج نکلنے کے قریب پہنچا آخری لمحے پہ لوگ عموماً رمضان کے علاوہ الارم لگا دیتے ہیں، بالکل آخری لمحے پہ اٹھ کے سجدے پٹکنا شروع کر دیتے ہیں. تو فجر میں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں اور نئی شفٹ آ رہی ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ، تو وہ آئیں تو نماز پڑھتا دیکھیں، پہلا عمل یہی لکھیں. اس لیے فجر کی نماز کو بھی وقت پر، اول وقت میں، اور عصر کی، ویسے تو ساری ہی نمازیں اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن سخت تاکید ہے کہ عصر کی نماز کو لیٹ نہ کریں. اور ہر نماز کے وقت کا جو جب اعلان ہوتا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو ایک منادی کرنے والا بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیروں کے جھڑ جاتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں نا اور پیچھے والی نماز جو پڑی ہوتی ہے اس کے درمیان کے وقفے میں ہونے والے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں اگر نماز کے بعد اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، مطلب آگ جلاتے ہیں نا، جو یہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کے مطابق بول رہی ہوں کہ وہ آگ جلاتے ہیں، جو ہی پہلی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا پھر اعلان کرتا ہے اے بنی آدم اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. اور یہ اعلان سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس نماز اور سابقہ نماز کے بیچ میں ہونے والے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، جب مغرب کا ہوتا ہے اسی طرح، تو یہی معاملہ پیش آتا ہے. اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح. تو جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے بخشائیں سوتے ہیں، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتڑ کر، شر میں کون لتڑ کے؟ جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کہا گیا نا کہ وہ جس طرح کے 5 نہریں ہیں کہ اگر ایک دفعہ گندگی لگ گئی، آپ ایک نہر سے گزر گئے، دوسری دفعہ لگ گئی دوسری نہر سے، تو آپ 5 نہروں سے گزر کے چاہے بیچ میں کوئی گناہوں کی گندگی لگ بھی گئی تو آپ صاف ستھرے ہو کے نکلے نا، آپ نے رات گزاری صاف ستھرے ہو کے، ورنہ تو پھر گناہوں میں لتڑ کے. تو آپ یہ دیکھیے کہ سارا دن نمازوں کو جو کرتے ہیں نا ضائع، وہ اپنے آپ کو گندگی میں رکھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز کی فکر میں تھے. سخت بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے وقت کے بارے میں کچھ بتائیں، جب نبی کریم دنیا سے جا رہے تھے. یعنی انہوں نے وہ پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بتاتی ہوں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ارے طبیعت بوجھل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال کیا کہ لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز پڑھاتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی والے تھے کہ آپ کا پھر بھی ہوشی طاری ہو گئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر جو تھے وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ افاقہ، کچھ تخفیف محسوس ہوئی، کمی ہوئی نا. تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے درمیان نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے، ان کے سہارے سے آئے ہوں گے نا. ابو بکر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا اور ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. آپ یہاں سے سمجھ رہی ہیں بات کو کہ کتنی نکاہت تھی، کتنی کمزوری تھی کہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف آئے میرے نبی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم ان سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان کے ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں کیا کہ انہوں نے مرض الوفات کا جو مرض تھا، یعنی ایسا مرض تھا کہ اس کے بعد وفات ہو جاتی، تو اس میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور دل جب موت کی غشیاں طاری ہوتی تھی اور پھر آنکھ کھلتی تھی تو نماز کا ہی پوچھتے تھے. تو میرے نبی تو اس دنیا میں نماز ہی کرتے چلے گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی تھے. سنن نبی داؤد سے روایت ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا کہ نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی کہ ایک وقت آنا ہے کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کوئی بھول ہی جائیں گے کہ کوئی روزہ، نماز، قربانی کیا ہے، صدقہ۔ ایک رات نبی کریم مطلب سنائی دیتی ہوں پورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، جیسے کپڑے کے اوپر سے کلر ہٹتا ہے نا، اسی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی، صدقہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا، اللہ اکبر، ایک رات میں قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ کتاب کے اوپر جو کچھ لکھا، کتابیں گھر میں پڑی رہ جائیں گی، الفاظ چلے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے ایک رات۔ صبح لوگ دیکھیں گے قرآن تو اس میں مٹ چکا ہوگا۔ یہ اس کی وضاحت بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو نبی کریم نے فرمایا مٹا دیا جائے گا، اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ استغفر اللہ۔ لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا، اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی ماجہ سے ہے کہ آپ دیکھیے کہ کچھ بوڑھوں کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی ہم جانتے ہوں گے، اور کہیں گے یہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی ہمارا کلمہ تھا، کوئی لا الہ الا اللہ تھا، تو چلو یہی کہتے ہیں۔ قرآن تو اللہ نے اٹھا لیا، جب قرآن پر عمل ہی نہیں ہوگا تو اٹھا لے گا نا اللہ، پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ جب لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، روزے کو چھوڑ دیں گے، قربانی کو چھوڑ دیں گے، صدقے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا خوف مٹ جائے گا، اپنی خواہش پرستی، اپنی دنیا میں لگ جائیں گے، اللہ کا کلام کیوں پھر انتظار کرتا رہے؟ اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اس لیے قرآن کو پڑھیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنا رشتہ اتنا گہرا کر لیں، اور اس بات پر فخر کریں، اس بات پہ رشک کریں کہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، گیا نہیں ابھی ہماری زندگیوں سے، اس سے پہلے کہ غفلت ہو جائے، اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے۔ اور دیکھیں آج جو لوگ، آج کی اسی حدیث کو سامنے رکھ کے بول رہی ہوں کہ جو آج ماں باپ، خاص طور پہ ماں باپ نے آج کل ایک فکر پالی ہوئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قاری صاحب لگاؤ، یہ کرو۔ میں کہتی ہوں سب سے پہلے فکر یہ پالو کہ خود ماں باپ نے قرآن پڑھنا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے تو بچپن میں پڑھ لیا۔ بھائی بچپن میں پڑھا وہ قرآن جو ہے، آپ علم تو آپ نے مرتے دم تک، قبر تک لینا ہے نا۔ آپ نے قرآن کو پورا سمجھ لیا، پڑھ لیا، ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ ہے آپ کو، ترجمہ تفسیر سب آتی ہے آپ کو، جو آپ بری و ذمہ ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ کا فرض کیا ہے کہ صرف اتنا کہ بھاری بھرکم فیسیں دے کے بچوں کو قرآن پڑھا دیں؟ نہیں، آج خود بھی قرآن پڑھے۔ اہمیت تو تبھی بچوں کو پتہ چلے گی نا جب خود قرآن پڑھیں گے، جب خود قرآن سے جڑیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ اتنا اہم کام ہے، تو بچے بھی جڑے رہیں گے۔ اور اگر صرف ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو پڑھ لیا، بس اب کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی، بچوں کو پڑھاؤ، تو پھر آگے بچے کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کہ وہ آگے اپنے بچوں کے اوپر یہ محنت بھی کریں گے کہ نہیں۔ ہاں، جب آج ہم نے خواہش پرستی کو نہ چھوڑا تو کل کیا ہماری اولادیں خواہش پرستی کو چھوڑیں گی؟ تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ آج جو ماں باپ خود جڑے رہیں گے، قرآن کو تھامے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، قرآن کو سنتے رہیں گے، قرآن کو سمجھتے رہیں گے، قرآن کی تعلیم لیتے رہیں گے، تو ان کی اولادیں کہیں نہ کہیں قرآن سے ضرور جڑیں گی۔ اور آج اگر ماں باپ نے یہ ثابت کر دیا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں بزی بہت رہتی ہوں، جس کو قرآن کلاس میں دعوت دو، لوگ آگے سے، سب نہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مصروف بہت ہوں۔ میں کہتی ہوں کدھر مصروف ہو، کدھر مصروف ہو؟ کیا یہ مصروفیت زندگی کی قبر میں کام آئے گی؟ قبر میں تو بندے کی حسرت ہوگی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میں میت کو دفن کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں، اگر تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی نہ مطلب اور حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگرچہ یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ یعنی اگر یہ 2 رکعتیں اس کی اور زیادہ کر لیتا، 2 رکعتیں، تو کتنا فائدہ ہو جاتا، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی تھی نا وقت پر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں اس کی سارے پوائنٹس بول دیتی ہوں کیونکہ سب کی ڈیٹیل بولنے میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، کہ ایمان والوں پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سب سے نبی کریم کے مطابق سب سے محبوب اور افضل عمل نماز ہے، اور نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت نماز پڑھنا، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز، یعنی کوئی غم ہے
اس کے مداوے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی، جا کے 2 رکعت نماز، خوشی ہے شکرانے کی کہ مطلب جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے، سجدہ شکر کر لیا، آپ سفر پہ جا رہے ہو نماز، آپ نے کوئی استخارہ کرنا ہے نماز، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو نماز، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نماز پڑھی. تو میں تو یہاں فرض نمازوں کا ہی بتا رہی ہوں کہ فرض نمازوں کو جو ضائع کر دیتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا. تو یہ دیکھنا پڑے گا آگے آپ کو کہ نماز کو مؤخر کرنے کی بہت سخت مذمت آئی ہے. صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر روتے تھے. اگر کسی کی نماز ضائع ہو جاتی تھی وہ روتے تھے آنسوؤں سے. اور نماز پڑھنے کے لیے دنیا کے بھی بہت فائدے ہیں. اگر نماز وقت پہ پڑھی جائے دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں. آج لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ. میں بتا رہی ہوں وظیفہ، نماز پڑھنے سے دنیا کے فائدے. آپ کو کوئی بھی فائدہ چاہیے، نماز سے کامیابی ملتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. سورہ النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرما دیا رحمت ملتی ہے. جس کو رحمت چاہیے وہ نماز پابندی سے پڑھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جب نماز میں سستی لگے نا تو یہ بات سوچئے گا کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، میں اللہ کی حضور کھڑی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ کو نماز میں سستی نہیں لگے گی، بوجھ نہیں لگے گا. لیکن یہ سب چیزیں پتہ کب چلیں گی؟ علم حاصل کرنے سے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں. اور خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. آج ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کون کون سے نام لیتے ہیں لوگ، یہ جس کا کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کا کیا. یہ ہے خوف اور غم. یہ اور خوف اور غم سے جو نجات ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ نماز کی پابندی سے ملتی ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے نا اللہ میری مدد کرے، تو اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ کی مدد ملتی ہے. یہ نبی کریم نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرو، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی حفاظت ملتی ہے. جس نے صبح کی نماز پڑھی ذمہ داری کے ساتھ، سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور شام کو رات تک اپنی نمازوں کی پابندی کرتا رہا تو وہ جہنم کی آگ سے بھی بچے گا اور دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے. صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، حشاش بشاش رہتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے. خوش مزاجی ملتی ہی اصل وقت فجر کی نماز جس نے وقت پہ پڑھی. ورنہ جس نے فجر ہی ضائع کر دی وہ تو سارا دن ڈوبا رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، سست رہتا ہے، بیمار رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اسٹریس میں ہوں، میں تو ٹینشن میں ہوں، مجھے تو یہ فکر ہے، مجھے تو وہ فکر ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ غم ہے. جب نماز پڑھ لی، سارے کام اللہ کے سپرد کر دیے، کوئی دکھ نہیں رہتا باقی. تو گناہ مٹتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ نبی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرمایا. اور وہ دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو. دن کے دونوں سروں پر اور رات گزرنے پر نماز قائم کرو. یہ رات کی تہجد کی نماز کا بھی اس میں ذکر ہے. بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کو. اللہ اکبر. یعنی جو یاد کرنا چاہتا ہے نا اپنے رب کو، وہ نماز پڑھے. اور پھر وہ رات کی نماز، اللہ اکبر، جو میں اکثر بتاتی ہوں نا کہ اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آگے نمازی کھڑا ہو نماز میں، تو پھر اللہ کتنا خوش ہوگا. گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں. گناہوں کا کفارہ ہے نماز. برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ برائی اور بے حیائی سے حفاظت چاہتے ہو. آج ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے برائیوں میں نہ پڑے، بے حیائیوں میں نہ پڑے، تو نماز کا عادی بنائے نا، نماز پہ ان کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس بچے کو آپ نے نماز کا عادی بنا دیا، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اسے برائی سے روکے گا، اسے بے حیائی سے بچائے گا. روشنی ملتی ہے. یہ نبی کریم کا فرمان ہے، الصلاۃ نور. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے. ہر ایک کو چاہیے نا نور. تو نماز کی پابندی کریں. نماز کا نفس کا تزکیہ کرتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے. اس سے نفس کو فروغ دینے کا سبب بنتی ہے. نماز بندے کو گناہوں اور برائیوں میں واقع ہونے سے روکتی ہے. جب تک انسان نماز میں لگا رہتا ہے اس کے دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جس سے نماز روکتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اپنے چہرے اور دل کے ساتھ پانچوں نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نماز جن پاکیزہ کلمات اور عمل صالح پر مشتمل ہے اور ان کو خوب جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور پورا اہتمام کرتا ہے، تو یہ نماز اسے شرک سے بے نیاز کرتی ہے. جو بھی نماز میں یا نماز کے بعض حصے میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کے بارے میں شرک پائیں گے. یعنی نماز میں کھڑے ہیں اور کوتاہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نماز بندے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. نماز پڑھنے والا ایک دشمن سے بھی بچ کے سمجھ لے کہ ایک مضبوط قلعے میں ہے. دل اور اعضاء کو گناہ سے محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، دل کو بھی اور اعضاء کو بھی.
جو محفوظ کرتی ہے نا, یہ نبی کریم نے فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو, اللہ اکبر, کیونکہ یہ تم سے پہلے زمانے کے صالحین کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا, روک لیتا ہے. بندہ خود ہی گناہوں سے بچ جاتا ہے جو رات کا قیام کرتا ہے. اور آج کل تو رمضان چل رہا ہے, تو آپ دیکھیے کہ آپ تہجد کے ٹائم پر اٹھتی ہیں نا سحری بنانے کے لیے, یا اٹھی رہتی ہیں, تو نماز کا اہتمام کریں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی ثابت قدم رکھنا, مجھے زندگی کی آخری سانس تک تہجد گزار بنا اور تیرے حضور نمازوں میں کھڑا رہنے والا بنا. نماز جو ہے وہ غیر اخلاقی برائیوں سے بچاتی ہے, بری صفات کو ختم کرتی ہے, فتنوں کا کفارہ ہے اور ڈھیروں اجر ملتا ہے. نماز پڑھنے والوں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170 میں یہ فرما دیا ہے کہ میں ان کے اجر کی, جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں انہوں نے نماز قائم کی, یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی اپنی اصلاح کر لو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ اللہ نے دیکھ رہے ہیں یہاں قرآن کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں جو, اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ چھوڑ کے نہیں, لگاتار نمازیں پڑھنا. تو اللہ جنہوں نے اصلاح کر لی پھر اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتے کبھی بھی. جہنم اور نفاق سے برات ملتی ہے, یعنی چھٹکارا ملتا ہے. قبر میں نماز کا جو ہے نا, نماز آتی ہے قبر میں اور بندے کی حفاظت کرتی ہے سر کی طرف سے. یہ یاد رکھیے جب بندے دفن کر کے واپس آتے ہیں نا تو اس وقت نماز فوراً آ جاتی ہے, سرانے کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی بھی عذاب کو وہاں سے داخل نہیں ہونے دیتی کہ یہاں میں حفاظت پر مقرر ہوں, جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں نماز کھڑی ہوگی. تو آپ آج نماز پڑھیں گی تو نماز وہاں کام آئے گی نا. اگر آج یہاں یہ ہم دنیا کے رونقوں اور میلوں میں یہ ٹائم گزار دیں گے, چھوڑو آج تو چھٹ گئی کل پڑھ لوں گی, چھوڑو میں سو رہی ہوں, چھوڑو مجھے اب سردی لگ رہی ہے, چھوڑو مجھے گرمی لگ رہی ہے, تو پھر یہ یاد رکھیے کہ قبر کی تنہائیوں میں کیا چیز کام آنے والی ہے, وہاں سرہانے سے کیا چیز ہے جو حفاظت کے لیے کھڑی ہوگی, تو یہ ہوگی نماز. تو آج یہ جب سوچیں گے کہ قبر کی ان تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے نماز کے, تو اس دنیا میں باقی جن محفلوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں بیکار میں نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, اور جن ہم تیاریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم وضو کیا کریں, ہمارا تو سارا میک اپ اتر جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ وضو پہلے کر لینا, اور یہ اس بات کا خیال رکھیں پہلے کہ میں بندی مومن ہوں, مجھے جدھر بھی بیٹھنا ہے وقت نماز ہوگا تو میں تیار ہوں, میرے پاس نماز کے لیے تیاری ہے. نماز کی تیاری وضو سے, آپ کے پاس نماز کی چادر اور آپ کے پاس نماز کا وضو, یہ دو تیاریاں ہر مومنہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ہر مومنہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو قیامت کے دن جو چمکدار نور ہوگا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ, وہ نماز کی دے ہوگا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کر دے گا. اللہ اکبر. جب کوئی روشنی نہ ہوگی وہاں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کی روشنی عطا کر دے گا کہ تم صبح سویرے مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے نا, اندھیروں میں بھٹکتے جاتے تھے نا, اندھیروں میں گرتے پڑتے جاتے تھے نا, آج یہ لو پکڑو نور اپنے رب کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مسجد جانے والے کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے, مکمل. یہ نبی نے فرمایا قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث جو ہے وہ نماز ہے. سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء کی چمک وہاں پر نمایاں ہوگی, اور سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء چمکیں گے, پتہ چلے گا کہ یہ لوگ وضو کرتے رہے دنیا میں اور نماز اور سجدے کرتے رہے, روشنی نکلے گی ان کے جسم سے سجدوں کی وجہ سے. قیامت کے دن برہان ملے گا, نجات کا ذریعہ ملے گا, نماز کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. آج ہر مومن مسلمان چاہتا ہے کہ میں روز قیامت نبی کے ساتھ ہوں, تو ہر مومن مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے, تبھی تو نبی کا ساتھ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملے میں اگر چاہتے ہو کہ میرا ساتھ ملے تو میری مدد کرو نا, سجدے کرو زیادہ, یعنی نماز پڑھو زیادہ. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اے نبی مجھے ڈر ہے کہ آپ جنت میں کسی اعلیٰ درجے میں چلے جائیں گے اور میں کہیں اور, تو نبی نے کہا تھا مانگو, پہلے کہا تھا نا کہ مانگو کیا مانگنا ہے, تو انہوں نے کہا تھا ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, تو انہوں نے کہا تھا پھر میری مدد کرو, سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر میں تو تبھی میرا ساتھ ملے گا نا جب سجدوں کی کثرت یعنی نماز کی پابندی کرتے رہو گے. یہ صحیح مسلم سے ہے. سجدے کے نشانات جو ہوں گے ان کے اوپر آگ حرام ہوگی. نمازی کے جسم پہ جو نماز کی وجہ سے نشان بنتا ہے نا خاص طور پر سجدے کی, تو آگ حرام ہو جائے گی. اور نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے, نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, اور نماز چھوڑنے والے کے اوپر بہت نقصانات ہیں. اچھا, کثرت نماز جو ہے نا وہ جنت میں پہلے داخل کرنے کا باعث بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرآن میں جگہ جگہ پر ایمان بھی کہا ہے. تو نماز جو ہے وہ ایمان کا ترازو ہے,
جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ نماز کو ترک نہیں کر سکتا، اور جو نماز کو پھر ترک کرتا سوچ لے کہ میرے دل میں کیا ایمان ہے کہ نہیں۔ نماز کی وجہ سے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے۔ ہم دنیا کی بڑی بڑی جو پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو دنیا میں تعلق بناتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہے، میرے کوئی کام نہیں پھنسنے والے۔ میں کہتی ہوں دنیا اس کائنات کا خالق و مالک جو سب سے بڑی پوسٹ کا مالک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، قدرت ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو نماز سے جڑ جاؤ۔ نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں ہمارا دل بھی، ہماری زبان اور ہمارا جسم سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے، اتنی بہترین عبادت ہے۔ کوئی عبادت ہے بھلا ایسی کہ جس میں زبان، ہمارا سر، ہمارے ہاتھ پاؤں سارے کے سارے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ نماز کے ذریعے بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہو جاتا ہے۔ ویسے اس کو الٹ کے دیکھو کہ جو نماز میں نہیں ہے اس کا پھر تعلق درست نہیں ہے، تو اللہ سے ہی تعلق درست نہیں ہوگا تو دنیا کیسے سنورے گی، آخرت کیسے سنورے گی؟ تو اگر دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو جو اس دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس سے تو تعلقات اچھے کرو، تو تعلقات اچھا کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات کے اندر ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکوں گی، وقت بہت ہو گیا، لیکن میں ایک بس جلدی سے پوائنٹ کے اندر سے گزر جاتی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ نماز جو ہے نا چھوڑنے کے بہت نقصانات ہیں۔ صرف ابھی اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتا رہی ہوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے۔ نماز کا چھوڑنا بدترین گناہ ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ذمہ داری نہیں لیتے، اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ آپ نماز چھوڑ دیں اور باقی اعمال بھی آپ کے برباد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث نماز ہے۔ لوگوں کے دل سخت ہو جائے نا، چیک کرنا نمازوں کا حال کیا ہے۔ اپنا کسی کا مائک کھلا بند کیجیے گا کہ اعمال کی بربادی کا باعث ہے اور دلوں کی سختی کا باعث ہے اور غفلت کا باعث ہے، اور ایک نماز قضا کرنا بہت بڑے خسارے کا باعث ہے، اور بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس سارے میں آپ کو حدیثوں کی روشنی میں یہ سارے پوائنٹس واضح کروں گی کہ نبی کریم کے کیا ارشادات ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز کو چھوڑتے ہیں۔ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے، اور اس سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 43 میں فرمایا جنت والے غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا اور دل کے کاغذ پہ لکھیے گا کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، ایسا کیا تم کرتے رہے دنیا میں کہ تم آج جہنم کی آگوں میں پڑے ہو۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین نماز پڑھنے والا بنا اور میری آل اولاد نسلوں کو نماز پڑھنے والا بنا۔ اور کرنے کے کاموں میں سب سے پہلے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، پنجگان نمازوں کی حفاظت کریں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ فرائض پڑھیں، نوافل پڑھیں، عمدگی سے نماز پڑھیں۔ دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں کہ دنیا کا یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں۔ یہ بہکاوے ہیں ساری شیطان کے، یہ رکاوٹیں ہیں ساری شیطان کی۔ وہ اول وقت میں آ جاتا ہے اور بندے کا ادھر دھیان لگا دیتا ہے، ادھر دھیان لگا دیتا ہے۔ ابھی تم یہاں بیٹھے ہو، گھر جا کے پڑھ لینا، گھر والوں سے کہتا ہے بعد میں پڑھ لینا، جو سفر میں ہیں ان سے کہتے ہیں تمہاری معاف ہو گئی ہے۔ مختلف طریقوں سے وہ روکتا ہے، لیکن نماز دنیا کے کاموں سے سب سے افضل ہے۔ دنیا کے کاموں میں الجھنا نہیں ہے، نماز سے غافل نہیں ہونا۔ جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھیں، وعدہ کریں اپنے دل میں قرآن کلاس میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ اس وقت قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں اور ہم قرآن کی سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کہ قرآن کے موتی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی اور نماز ضائع کرنے والوں کا انجام بتایا۔ تو یہ قرآن کلاس ہے، اس میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے دل میں دعا کریں اور نیت کر لیں، کیونکہ ہر عمل نیت پر چلتا ہے۔ تو آپ یہ دعا کریں اور اپنی نیت کریں کہ اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں اب آئندہ ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کروں گی، اور گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے نمازوں کا، اور بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں، ہر وقت اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اتنی مرتبہ بار بار قرآن میں جس کا ذکر کیا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس دنیا سے جاتے ہوئے صلات 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 کرتے چلے گئے، تو ہم نے اس پر توجہ دینی، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ اور ہم آج سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اول وقت کا نمازی بنا، ایسی نمازیں پڑھنے کے لائق بنا جیسی نمازیں تو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ایسا نمازی زندگی کی آخری سانس تک بنا، اور ہماری زندگی کا ہمارا وقت آخر بھی آئے تو حالت نماز اور حالت سجدہ میں آئے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔